بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے مکی نوجوان کی داستان حیات آپ کو سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے چند سکوں کی خاطر اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ چند سکوں کے عوض میں قریش مکہ کے ایک بڑے سردار عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اہل مکہ انہیں ابن ام عبد کے نام سے جانا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بکریاں چرا رہا تھا، دن کا وقت، دوپہر کی سخت گرمی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دو بزرگ شخصیات ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ چہروں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ انتہائی تھکے ہوئے ہیں، پیاس میں شدت کی لگی ہوئی ہے۔ وہ میرے قریب ہوئے تو کہنے لگے کہ نوجوان ہمیں کچھ دودھ پیش کرو تاکہ ہم اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں کسی اور کی ہیں، میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، لہذا ان بکریوں کا دودھ میں آپ کو نہیں پلا سکتا۔ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرا یہ جواب سن کر یہ حضرات ناراض ہوں گے، لیکن میرا یہ جواب سن کر میں نے دیکھا کہ وہ خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک ایسی بکری کی نشاندہی کر دو جو کم عمر ہو، دودھ دینے کے قابل نہ ہو۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی بکری جو ابھی دودھ دینے کے قابل ہی نہیں تھی ان کے سامنے پیش کر دی۔ انہوں نے اس بکری پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ دیکھتا ہوں کہ کچھ ہی دیر میں ان کے تھنوں پر، اس بکری کے تھنوں پر دودھ آ گیا اور وہ تھن دودھ سے لبالب بھر اٹھے۔ برتن لے کر دودھ خود دھویا، پھر مجھے بھی پلایا اور خود بھی نوش کر کے پیا، اور پھر واپس کچھ پڑھا تو دوبارہ سے وہ تھن اپنی اصل حالت پر آ گئے۔ بات یہ معجزہ دیکھ کر میں ان سے کہنے لگا کہ جو کلام برکتوں والا آپ نے پڑھا کچھ مجھے بھی سکھلا دیجیے۔ تو بزرگ شخصیت کہنے لگی کہ نہیں، تم ابھی بچے ہو، ان قریب تم سیکھ جاؤ گے، بلکہ تم سکھانے والے ہو تو معلم بنو گے۔ یہ نوجوان جو چند سکوں کے عوض عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اہل مکہ جنہیں ابن ام عبد کہا کرتے تھے، اسلام دنیا انہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور وہ دونوں بزرگ شخصیات کوئی اور نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اس طرف آ نکلے تھے کہ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اسی وقت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رات کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ بیٹھ گیا، جو بالآخر ان کے اسلام پر ختم ہوا۔ فرماتے تھے کہ میں اسلام لانے والوں میں چھٹے نمبر پر تھا، اس سے پہلے صرف 5 ہی افراد کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی، چھٹا میں وہ شخص تھا جسے اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ بکریاں چرانے والا نوجوان کو بعد میں کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا، امت میں ان کو کتنا مقام اور مرتبہ ملا، اس بات سے، اس حدیث سے ہی آپ لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو سننے لگے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑھے جس لہجے میں وہ نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھا کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے وہ جو مسجد میں نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ بعد میں وہ دعا مانگنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعاؤں پر آمین کہتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے کہ سل تعطا، اے عبداللہ مانگ، آج تجھے دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں مانگی، حضور نے اس پر آمین کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں بات آئی کہ صبح جلدی جا کر عبداللہ ابن مسعود کو یہ خوشخبری سناؤں کہ حضور آپ کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے تھے۔ جب صبح سویرے میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر پہلے سے وہاں پہنچ کر انہیں یہ خوشخبری سنا چکے ہیں۔ حضرت عمر برملا اعتراف کیا کرتے تھے، میں کبھی خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے جن کو یہ اعزاز ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم 4 شخصوں سے تم قرآن کریم سیکھو۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے، دوسرے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام،
تیسرے حضرت سالم جو حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کا نام لیا جاتا۔ چھ نمبر پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا کہ ان سے قرآن پڑھا کرو، ان سے قرآن سیکھا کرو۔ بکریاں چرانے والے نوجوان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہر وقت گھر میں داخلے کی اجازت دے رکھی۔ یہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ تم اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، بلکہ انہیں اس نے عام تھا کہ تم جب چاہو گھر میں داخل ہو جاؤ اور ہماری باتیں سنا کرو، مجھ سے سیکھا کرو۔ خاص خدمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی تیار کرنا، مسواک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جوتیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ حضور نہانے کے لیے جاتے تو پردہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہوتے تو آگے آگے حفاظت کی غرض سے یہ چلا کرتے تھے۔ تو خاص خدمتوں کا اعزاز بھی اللہ جل شانہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہاں بکریاں چرانے والا یہ نوجوان جو چند سکوں کی خاطر قریش مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، کہاں ایمان اور اسلام کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز ملا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے ایک واقعہ ہے کہ حج کا موقع تھا، ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں ابھی کوفہ سے آیا ہوں، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن لکھوا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اتنے غضبناک ہوئے، کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضبناک کبھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن لکھوا رہا ہے، تو بتلانے لگا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ جاتا رہا، کہنے لگے کہ بخدا میں اس بات سے واقف ہوں کہ اس وقت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو جاننے والا کوئی اور نہیں۔ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو غلط نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں قرآن فہمی کا اللہ نے خاص اعزاز عطا فرمایا تھا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر مختلف جگہوں، مختلف قبائل میں قرآن کو سکھلانے کے لیے ان کو بھیجا کرتے تھے۔ علم سے بھرے ہوئے یہ شخصیت عبداللہ ابن مسعود قد میں تھوڑے چھوٹے تھے، ٹانگیں ان کی پتلی پتلی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ درخت پر چڑھے کھجور توڑ رہے تھے، نیچے سے حضرات صحابہ گزرے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو فرمایا کہ تم ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر مت ہنسو، اللہ کی قسم ان کی پتلی ٹانگیں اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کی ترازو میں، اعمال کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کی وزنی، ان کی پتلی پتلی یہ ٹانگیں ہیں۔ بھری ہوئی شخصیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہیں اللہ پاک نے اتنا اعزاز سے نوازا۔ صرف یہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف علم سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انتہائی نڈر، مجاہد، اللہ کے راہ میں بے خوف دشمنوں کا سامنا کرنے والے واحد شخصیت تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے ابو جہل کی گردن کو سرتن سے جدا کیا تھا۔ شاید یہ اسلام میں سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے علی الاعلان کافروں کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے قرآن کریم سنایا۔ اپنے اسلام کی ابتدائی زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کا اجتماع تھا، آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ قریش مکہ قرآن کے خلاف، ایمان اور اسلام کے خلاف بہت بولتے ہیں، کوئی ہے ایسا جو ان کے سامنے قرآن کو پڑھے تاکہ وہ قرآن کو سنیں، جانچیں، دیکھیں، پرکھیں کہ وہ کیسا معجزاتی کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، تمہارا کوئی خاندان مکے میں نہیں ہے، کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا ایک بڑا خاندان ہو، اگر بالفرض قریش مکہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کا خاندان اس کی حفاظت کر لے اور اس کو بچانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اصرار کیا کہ نہیں، میں ہی قرآن سناؤں گا۔ پھر اگلا دن صبح کے وقت میں جب قریش مکہ کا اجتماع تھا تو خانہ کعبہ میں گئے، بیت اللہ میں گئے، قریش کے سامنے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی۔ ابتداءً تو قریش کے سردار سننے لگے،
لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہی کلام سنا رہا ہے جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ سناتے ہیں، تو سب ان پر پل پڑے اور اتنا مارا کہ پورا جسم ان کا لہو لہان ہو گیا، اور اسی حالت میں زخمی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، اور حضرات صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اسی کا ڈر تھا کہ کہیں قریش تمہیں زخمی نہ کریں، مارے نہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ آج قریش مکہ کی حیثیت میرے دل میں بالکل بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے، اگر تم کہو تو کل میں دوبارہ ان کو قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات صحابہ نے کہا نہیں، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ وہ واحد اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے برملا قریش کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن سنایا، اللہ کا معجزاتی کلام ان کو سنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک کی حیات رہے، اور یہ علم کو اور عمل کا یہ آفتاب و مافتاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غروب ہوا۔ اللہ جل شانہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے، ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔